قابل اگر کسی کو پیش کروں گا تو ہم سب کے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم. بالکل صحیح, بالکل آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جس قوم کے اندر مبعوث کیے گئے اس کے ایسٹرن بارڈر پر اگر آپ دیکھیں تو وہاں پر آپ کو پرشین امپائر نظر آتی ہے. جزیرہ نما عرب کے ویسٹرن بارڈر پر آپ کو بیزنٹائن کنگز وہاں پر نظر آتے ہیں. تو دنیا مائٹ از رائٹ کا شکار تھی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سنگل یونٹ سے آپ نے آہستہ آہستہ سدھار کا اہتمام کیا, لوگوں کو فلاح و بہبود کی طرف لے کر آئے. تو آپ کو پتا ہے کہ ہم پڑھتے تھے دو قسم کے دائرے ہوتے ہیں, ایک سرکل آف انفلوئنس, ایک سرکل آف کنسرن. تو دنیا سرکل آف کنسرنز کے اندر بالکل جو ہے محبوط ہو کر رہ گئی تھی, محبوس ہو گئی تھی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یونٹ سے سرکل آف انفلوئنس کا آغاز کیا. دیکھتے ہی دیکھتے وہ سرکل جو ہے براڈن ہونا شروع ہوا. پہلے مکہ کو, پھر مدینہ کو انلائٹنڈ کیا, اور پھر پورے جزیرہ نما عرب کو انلائٹنڈ کیا, پھر ریڈ سی کو کراس کر کے یورپ میں داخل ہوا, اور آج اٹلانٹک اور پیسیفک اوشن کو کراس کر کے پوری دنیا کو انلائٹنڈ کر رہا ہے. بالکل صحیح. تو اس کا پیغام کیا تھا؟ واٹ از دا سیکرٹ بیہائنڈ دیٹ ریولوشن؟ وہ انقلاب جو تھا اس کا اگر ایک نکاتی اگر آپ کوئی ایجنڈا لیں تو کس وجہ سے وہ انقلاب دنیا میں رونما ہوا جو کہ پورے معاشرے کے ساتھ ساتھ ایک ملک اور ملک کے ساتھ ساتھ ایک سنگل یونٹ تک سب کو سدھارتا چلا گیا. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انقلاب انقلاب توحید تھا. لانے والا اللہ کا حبیب تھا, اور جو لے کر آیا تو ہاتھوں میں قرآن مجید تھا. واہ ماشاءاللہ. تو یہ تو اپنی جگہ پر ہے, لیکن حضور کے جو انقلاب تھا وہ ایک ہی تھا, equal justice for all, regardless caste, color, race and religion, کہ سب کے لیے یکساں نظام انصاف. دیکھیں کسی معاشرے میں ابتری اس وقت آتی ہے جب وہاں سے نظام انصاف ختم ہو جائے, انسان کے حقوق ختم ہو جائے. تو مدینہ منورہ میں جو فرسٹ ایور ویلفیئر ریاست قائم کی گئی وہ ایک ہی ایجنڈا تھا کہ نظام انصاف سب کے لیے, چاہے وہ یہودی ہو, چاہے وہ عیسائی ہو, چاہے وہ مسلم ہو, حق کی بنیاد کے اوپر انصاف کیا جائے گا. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, آپ ہمہ جہاد شخصیت کے مالک, اللہ نے جو آپ کو جہاد عطا فرمائی کائنات میں کسی کو نہیں عطا فرمائی. لہٰذا مسجد نبوی فقط نماز پڑھانے کے لیے نہیں تھی, وہ ایز اے سپریم کورٹ بھی اس کا ایک رول تھا, ایز اے جی ایچ کیو ہیڈ کوارٹر بھی اس کا رول تھا. ٹھیک ہے نا, وہیں پر پلاننگ ہوتی تھی, وہیں پر باقاعدہ ایک مدرسہ بھی تھا, یونیورسٹی بھی وہیں پر تھی, وہیں پر جو ہے اسٹیٹ گیسٹ ہاؤس بھی تھا. تو سب کچھ وہیں پر تھا. ایک مسجد سے ایسا انقلابی پیغام نکلا کہ لوگوں نے جھوٹ بولنا ختم کر دیا. دیکھیں یہ جھوٹ اور یہ حسد و انتقام کب آتا ہے؟ جب آپ کسی کا استحصال کرتے ہیں, جب آپ کسی پر ظلم کرتے ہیں. حضور نے کیا انقلابی ارشاد فرمایا کہ اخاک مسلمن بلکہ انصر اخاک ظالمن او مظلومن, کہ تم اپنے بھائی کی مدد کرو چاہے وہ ظالم و مظلوم ہو. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ, مظلوم کی مدد تو سمجھ میں آتی ہے, ظالم کی کس طرح مدد کرائے؟ آپ نے فرمایا کہ ظالم کو ظلم سے روک دو. لہٰذا ظالم کو ظلم سے روکنا اس کی مدد ہے, یہ اس کی مدد کرنا ہے. لہٰذا حضور نے ایک ایسی سوسائٹی بنائی جو کہ بیلنس سوسائٹی تھی, معتدل سوسائٹی تھی. اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے پھر جن جن کو گروم کیا, یہ جھوٹ بولنا خود بخود ختم ہو گیا, غیبت ختم ہو گئی. آپ نے ان کو انڈیکیٹ کیا کہ لوگوں, آپ تمہیں پتہ ہے کہ شرم اور حیا یہ ایمان ہے, صفائی نصف ایمان ہے. جھوٹ جو ہے ایک مسلمان نہیں بول سکتا. تمہیں پتہ ہے منافق کی کتنی نشانیاں ہوتی ہیں. ادب, ٹھیک ہے نا, ادب و آداب یہ حضور نے سکھائے. تو معاشرہ اس وجہ سے پنپ گیا کہ قیصر و کسریٰ بھی اس پر رش کرنے لگے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے انصاف دیا. جب انصاف مل جاتا نا, انسان سے اشتعال ختم ہو جاتا ہے, غصہ ختم ہو جاتا ہے, کساد بازاری ختم ہو جاتا ہے, استحصال ختم ہو جاتا ہے, ایک دوسرے سے حسد و انتقام ختم ہو جاتا ہے. تو یہ آقا کریم, اور پھر اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صدیق اکبر آئے, یا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہما آئے. انہوں نے پہلا خطبہ کیا دیا کہ لوگوں, میرے نزدیک تم میں سب سے کمزور وہ ہے جو طاقتور ہے, اور جب سب سے طاقتور میرے نزدیک وہ ہے جو تم میں سب سے بڑھ کر کمزور ہے. تو یہ وہ معاشرہ تھا جس نے آ کر دنیا کو بدل ڈالا. تو آج بھی ہمیں اسی سے انلائٹنڈ ہونے کی ضرورت ہے. بالکل صحیح.